کہ وہ حضرت موسیٰ پر بدکاری کا الزام لگائے تاکہ لوگ حضرت موسیٰ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ ایک دن حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ قارون بھی اس مجمع میں پہنچ گیا اور کہنے لگا، موسیٰ، تم لوگوں کو تو دین کی دعوت دیتے ہو اور خود ایک عورت سے بدکاری کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لایا جائے۔ وہ عورت بلائی گئی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور کہنے لگی، مجھے قارون نے دولت دے کر خریدا کہ میں آپ پر بدکاری کا الزام لگاؤں۔ اس وقت حضرت موسیٰ رونے لگے اور سجدہ شکر میں گر پڑے، پھر سجدے سے اٹھ کر دعا مانگی، یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ حضرت موسیٰ نے پھر مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ دو لوگوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ اچانک وحی آئی، اے موسیٰ، اللہ نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو قارون کو پکڑ لے۔ تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، اے موسیٰ، تجھے ہماری رشتہ داری کا واسطہ، مجھے بچا لے گا۔ مگر حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا، نگل لے اسے، اور قارون پورا زمین میں دھس گیا۔ وہ لوگ جو کبھی اسے دیکھ کر حسرت کرتے تھے کہنے لگے، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ وہ دو بدبخت آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے، موسیٰ نے قارون کو اس لیے زمین میں دھسا دیا ہے کہ اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا، اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس